السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، وارسی سلسلے میں آج کل سرکار وارث پاک کی شبی کو لے کر بہت اتھل پتھل مچی ہوئی ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میرے پیر کے قول مبارک کی بات ہے، حضور پرنو سرکار علیہ السلام نواز نے فرمایا، سنا سنا عشق سچا ہے تو ہر ذرہ معرفت کا آئینہ ہے۔ اگر ہم سے عشق کرتے ہو اور سچا عشق کرتے ہو، یہ قول وارث پاک ہے، تو تم ہر ذرے میں مجھے دیکھ سکتے ہو، لیکن عاشق بنے نہیں، چیلنج کرتے ہیں عاشقی کا۔ میں سرکار وارث پاک کی حیات ظاہرہ کا ایک واقعہ آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، وہ مرید ناقص ہے جو اپنے پیر کو دور سمجھے۔ ناقص کا مطلب ہے کسی کام کا نہیں۔ ایک بار مراد آباد میں مالک میرے سرکار وارث عالم نواز جلوہ گر ہیں، اور حلقہ ارادت کے لوگ بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان علیہ رحمہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں، سرکار سے دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ حضور ہمیں دست حق پر بیعت کر لیجئے۔ تو سرکار مسکرائے، فرمائے جاؤ جاؤ جاؤ، سب لوگ وضو کر کے آؤ، پاک ہو کے آؤ۔ اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کی شراب نوشی پورے ایریے میں مشہور تھی، کہ وہ صبح اس کی شراب سے ہوتی تھی اور شام اس کی شراب سے ہوتی تھی۔ تو جب وہ چلا گیا تو مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ سرکار وارث عالم نواز، یہ شخص جو آپ سے بضد ہو رہا ہے بیعت ہونے کے لیے، بہت شرابی آدمی ہے۔ تو سرکار وارث عالم نواز کی زبان مبارک پر قرباں، سرکار فرماتے ہیں، سنا سنا مولانا فضل الرحمان، اچھے اچھے سب تم لے جاؤ، برے برے ہمیں دے جاؤ۔ یہ وہی انداز ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب آپ کے نانا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سراپر رحمت بن کر آئے۔ جو ان کی آغوش میں آ گیا وہ بچ گیا اور راہ راست پا گیا۔ تو وہ سب آئے مرید ہونے کے لیے۔ تو سرکار وارث عالم نواز سب سے وعدہ لیا کرتے تھے کہ جھوٹ نہ بولنا، جھٹکے کا گوشت نہ کھانا، اور جو کام کرتا تھا اسے تنبیہ کرتے تھے۔ تو سرکار وارث پاک نے فرمایا ہے کہ مرید ہونا تو آسان ہے، کیا اسے نبھا لو گے؟ کہاں حضور نبھا لیں گے۔ لیکن وہ شخص بھی بڑا سچا تھا، اس نے کہا حضور ہم شراب پیتے ہیں۔ تو سرکار وارث پاک مسکرائے، بولے شراب پیتے ہو؟ میرے سامنے تو نہیں پیو گے؟ کہا نہیں سرکار، آپ کے سامنے کیسے پئیں گے؟ سرکار نے اسے مرید کیا، توبہ کرایا، توبہ کرانے کے بعد حلقہ ارادت میں لیا اور فرمایا جو وعدہ کیا اسے پورا کرنا۔ بس وہ مرید ہو کے واپس چلا گیا۔ شام ہوئی، وہ حسب معمول اپنی عادت کے مطابق شام کو میخانے پہنچا تو دیکھتا کیا ہے، سامنے وارث عالم نواز جلوہ گر ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے سامنے نہیں پیو گے، تو وہاں سے بھاگا۔ یار یہ تو یہاں بھی آ گئے۔ تو بوتل لے کے گھر پہنچا، کنڈی انڈی لگا کر کے سوچا کہ اب تو تالا لگا لیا ہے نا، اب نہیں آئیں گے۔ تو جیسے ہی چاہا کہ پیالہ اٹھائیں پینے کے لیے، پھر سرکار سامنے موجود۔ سرکار فرماتے ہیں تم نے وعدہ کیا تھا ہمارے سامنے نہیں پیو گے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا معاملہ پھنس گیا۔ بھوسے کی کوٹری ہوتی ہے گاؤں میں، اس سے بڑا اندھیرا ہوتا ہے، اس میں چلا گیا، لحاف اوڑھ کر کے پیمانے میں نکالا، چاہتا ہی تھا کہ ہونٹوں تک لگائیں۔ تو سرکار وارث پاک اس کو جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں پیالے میں، اور فرما رہے سنا سنا تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے سامنے نہیں پیو گے۔ وہ اس نے پیمانہ پھینکا، شراب کی بوتل پھینکی، کہا سرکار جب میخانے میں تم، پیمانے میں تم، میری برائی کو دور کرنے کے لیے ہر جگہ تم ہی رہو، یہ شراب نہیں رہتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ مرید ناقص ہے جو پیر کو دور سمجھے۔ جب پیر دور نہیں ہے تو شبیہ کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی حسن اور عشق یہ جب تک پردے میں رہتے ہیں تب تک کہ ان کی آبرو بچی رہتی ہے۔ اور میں ایک گزارش کرتا ہوں اپنے چینل کے ذریعے کہ کچھ لوگ فیک آئی ڈی بنا کر جس طرح یہ بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں وارثی سلسلے کے لیے، بحمداللہ ان سب کی آئی ڈی ٹریس کر لی گئی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، کیونکہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سفر کے میلے میں جب وہ لوگ روبرو ہوں گے تو اسے تفصیل سے بات کر لی جائے گی اور ان سے دلائل بھی مانگے جائیں گے۔ اور رہی بات پیر کو جب دور نہیں ہے تو شبیہ کی ضرورت کیوں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے عشق ہے تو عاشق اور معشوق بمثل پتلی اور آنکھ کے ہے۔ تو جب میری پتلیوں میں وارث عالم نواز کا جلوہ سمایا ہوا ہے تو مجھے کیوں کر شبیہ کی ضرورت پڑی؟
اب جو لوگ اس کو منظر عام پر لا کر کے چرچا کا وشے بنائے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ عشق کو سنبھال کے رکھیں. عشق جب چرچا کا وشے بن جائے تو پامالی کی طرف چلا جاتا ہے. تو للہ ایسا کام نہ کریں. جس طرح شبیہ کو، بھئی آپ سیدھے سیدھے سرکار وارث عالم نواز میں چلے جائیے، جتنی بھی سرکار وارث عالم نواز کی شبیہ مبارکہ ہیں وہ سب کی سب پردے میں ہیں. اگر بے پردہ رکھنے کا حکم ہوتا تو ہم نے اس کو یہاں پردہ کیوں لگاتے؟ تو سرکار وارث پاک کی شبیہ رکھیے، مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. ہمارا آپ کا عشق ایک ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ عشق کی نمائش ہو، میں چاہتا ہوں پردے میں رہے. تو اب اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس سے باز آئیے تاکہ یہ انگشت نمائی سے ہم لوگ بچ سکیں. اور یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے جتنا کہ سوشل میڈیا پہ اچھال دی گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہبری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، یا تو ان کے رہبر خود بھی خالی ہیں، یا جو مرید ہوا ہے سرکار وارث پاک سے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ سرکار وارث پاک کے معاملے کو جذب کر سکے. کیونکہ اندھیرا، جب تک کہ ہمیں راہبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی لوگ مرید کرتے ہیں وارث عالم نواز کا، اور سرکار وارث عالم نواز ہی سب کے پیر ہیں، وہ رہبر اور میڈیٹر ہوتا ہے. تو اس کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ رہبری کا مطلب ہے کہ اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے چلا جائے. اب اگر ہم ڈارکنیس میں سے ڈال دیں اور دنیا کی فضول باتیں اپنے لیے کریں تو اللہ کی قسم سرکار وارث عالم نواز تک نہیں پہنچ ہوگی، نبی اور رسول اور علی تک کہاں ہوگی. السلام علیکم.